العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. یہ 13 رجب کی جو صلوات نہیں معلوم ہو وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم فرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. صلوات. وارث کعبہ، وارث مولود کعبہ، وارث قرآن، وارث عصمت، وارث طہارت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حضور آپ کے جد مولائے متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. مولا کے بعد آپ تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں محفل کہا جا رہا ہے کہ بہت طولانی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علی کی محفل کا سلسلہ کبھی تھما ہی نہیں. علی کی محفل کا، علی کے ذکر کا سلسلہ کبھی تھما ہی نہیں تھا. آج کی رات اس کی ولادت کا جشن ہے کہ جس کے آنے سے کائنات میں بہار آئی. جو کعبے کی تقدیر بن کر آیا، کعبے کی تقدیر بن کر آیا، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ہاتھ دکھاتے کہتے ہیں اس کے اوپر میری تقدیر لکھی ہے. ہاتھ کے اوپر کہتے ہیں تقدیر ہے. یہ لکیریں کیا تقدیر ہے؟ عزیزو خانہ کعبہ بن تو گیا تھا، علی کی ولادت کے لیے جب دیوار بنی تو نوشتہ تقدیر ہو گیا. دیوار جو شق ہوئی علی ابن ابی طالب کی ولادت کے لیے. اللہ اکبر. ولی کی دعا قبول ہوئی. ولی کے گھر میں ولی کی ولادت، ولی کی دعا قبول ہوئی. ولی کے گھر میں ولی کی ولادت، حق کے گھر میں حق کی ولادت، حق کے گھر میں حق کی ولادت. اچھا کون علی؟ میزان الاعمال علی. میزان الاعمال علی. اس لیے کہ جو آپ زیارت پڑھتے ہیں 27 رجب کو، شب معراج کی زیارت ہے جس میں آپ پڑھتے ہیں السلام علیک یا میزان الاعمال. سلام اس پر کہ جو ہمارے اعمال کو وزن کرے گا. وہ علی کہ جس کے لیے نبی کہتے ہیں یا علی انتا قسیم النار والجنہ. اے علی تم جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو. کون علی؟ وہ علی کہ جس کے لیے نبی فرمائے علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. وہ علی کہ جس کے لیے نبی فرمائے علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ آگے کا فضل الحق کو ہے سمادار. جہاں جہاں علی جائے وہاں وہاں حق کو بھیجنا. تو جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں حق ہے. اتنا ہی نہیں، رسول کے ایک بہت بڑے صحابی ہیں، رسول کے ایک بہت بڑے صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ اگر تمام امت علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو خدا جہنم کو خلق ہی نہیں کرتا. تمام امت علی کی محبت پہ اگر جمع ہو جاتی تو خدا جہنم کو خلق نہیں کرتا.
تو پتا چلا تخلیق جہنم کا سبب عداوت علی ہے، تخلیق جہنم کا سبب عداوت علی ہے، تخلیق جنت کا سبب مودت علی ہے۔ اور یہی وجہ ہے نہج البلاغہ میں جو تیسرا حصہ جو کلمات قصار کا ہے، وہاں پر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے چاہنے والے کی ناک کے اوپر تلوار رکھوں اور اس کے بعد کہہ دوں میری محبت چھوڑ دے، وہ نہیں چھوڑے گا۔ چاہنے والے کی ناک پہ تلوار رکھوں، کہہ دوں محبت چھوڑ دے، نہیں چھوڑے گا۔ اور کہا میں اپنے دشمن کو پوری دنیا کی دولت دے دوں اور اس کے بعد میں کہوں کہ تو مجھ سے محبت کر، وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کیونکہ نبی کہے گئے کہ اے علی کوئی بھی مومن تجھ سے نفرت کر ہی نہیں سکتا اور کوئی منافق تجھ سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ آج کی رات ولی اللہ کی ولادت کی رات، خانہ کعبہ میں علی کی ولادت۔ ہاں عزیزو، تاریخ میں علی کے علاوہ کوئی اور نہیں ملے جس کی ولادت خدا کے گھر میں ہوئی، جس کی ولادت خدا کے گھر میں ہوئی۔ کیا تاریخ کہتی ہے کہ کعبے میں علی پیدا؟ تاریخ یہی ہے، جب بھی علی کے حالات لکھے گا مورخ، لکھے گا 13 رجب کو کعبے میں علی کی ولادت ہوئی۔ کعبہ پہلے سے تھا، علی پیدا ہوئے، اور اگر علی کے پیدا ہونے کے بعد وہ جگہ کہلاتی تو کیا کہلاتی؟ علی کی ولادت کے بعد بھی وہ جگہ کعبہ ہی بن جاتی، کیونکہ علی کی ذات ہے جس نے کعبے کو قبلہ بنایا ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات کی والدہ گھر سے چلی، آئیں خانہ کعبہ کے دروازے، در خانہ کعبہ پر پہنچ کر دعا کرتی، پروردگارا میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تجھ پر ایمان رکھتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ مسلمان کہتا ہے ابو طالب مومن نہیں تھے، ابو طالب مومن نہیں تھے، لیکن یہ زوجہ ابو طالب ہے جو خانہ کعبہ کے دروازے پہ آ کے دعا کرتی ہے کہ پروردگارا میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، اور اس کے بعد کہتی ہے اور تیرے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان رکھتی ہوں، اور اس کے بعد فرماتی ہے پروردگارا تجھے واسطہ اس مشکل کشا کا جو میرے شکم میں ہے، تجھے واسطہ اس مشکل کشا کا جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو آسان کر دے۔ اس لیے کہ فاطمہ بنت اسد جانتی ہیں علی آدم کے مشکل کشا، علی نوح کے مشکل کشا، علی ابراہیم کے مشکل کشا، علی موسیٰ کے مشکل کشا، علی عیسیٰ کے مشکل کشا، علی خضر کے مشکل کشا، علی پیغمبر ختمی مرتبت کے مشکل کشا۔ عزیزوں، میں آدم کو اپنا امام مان لیتا اگر آدم نے توبہ کرتے وقت علی کا واسطہ نہ دیا ہوتا۔ میں آدم کو اپنا امام مان لیتا اگر آدم نے وقت توبہ علی کا واسطہ نہ دیا ہوتا۔ میں ابراہیم کی امامت کا قائل ہو جاتا اگر ابراہیم جو ہے اسماعیل کو جب لے کر آئے تھے ذبح کرنے، یا علی مدد نہ کہہ دے۔ میں موسیٰ کو اپنا رہبر تو مانتا ہوں، امام مان لیتا اگر موسیٰ دریائے نیل میں عصا ڈالتے وقت علی کا نام نہ لیتے۔ ارے علی اور موسیٰ پیغمبر ہیں، میں نبوت اور امامت کا ٹکراؤ نہیں کرتا، تصادم کا قائل نہیں ہوں، احترام کا قائل ہوں، لیکن ہاں حفظ مراتب کا بھی قائل ہوں۔ لیکن ایک جملہ، موسیٰ جوان تھے، فرعون کا دربار ہے، جادوگروں نے رسیاں پھینک دیں، رسیاں سانپ بن گئیں۔ موسیٰ کو حکم ہوا اپنے ہاتھ میں جو عصا رکھے ہو اس کو ایک مرتبہ پھینک دو۔ اب جو آپ نے عصا پھینکا اژدہا بن گیا، سانپوں کو نگل گیا۔ اب منزل آئی تھی کہ اس اژدہے کو پکڑے۔ ایک مرتبہ موسیٰ گھبرائے، موسیٰ کہاں گئے؟ آواز آئی قدرت کی، موسیٰ گھبرا کیوں رہو، یہ تو اصل میں اژدہا نہیں ہے، اصل میں تو یہ عصا ہے۔ عزیزوں، وہ جوان موسیٰ، یہ فاطمہ بنت اسد کا 3 دن کا علی۔ ارے جوان موسیٰ جو ہے عصا کو نہ پکڑ سکا جب اژدہا بن گئی، علی ہے کہ 3 دن کے
کر کے بتا دیا کہ خیبر کے وقت علی مرحب کے 2 حصے کرے گا، علی مرحب کے 2 حصے کرے گا۔ اچھا ایک چیز اور، علی سے جڑی فضیلتوں کے چند کچھ زحمت تمام۔ مولا کائنات گئے کامیاب واپس، لیکن جب مولا گئے تو اس وقت آپ نے کہا کہ جو سب سے پہلے علی کی کامیابی کی خبر دے گا، جو سب سے پہلے علی کی کامیابی کی خبر دے گا میں اسے جنت دوں گا، علی کی کامیابی کی جو خبر دے گا میں اسے جنت دوں گا۔ بعزیزو ایک مرتبہ لوگ گئے میدان میں، وہاں جا کر دیکھ رہے ہیں علی کامیاب ہوئے، اب وہیں سے گھوڑے دوڑائے، اب جو گھوڑے دوڑائے اور یہاں سلمان برابر میں بیٹھے ہیں، بس وہاں دوڑ رہے تھے کہ سب سے پہلے پہنچ جائیں تاکہ نبی کو مبارکباد دے، جنت کے مستحق ہو جائے۔ ایک مرتبہ سلمان نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو، علی نے خیبر فتح کر لیا، علی نے خیبر فتح کر لیا۔ نہیں عزیزو، جو جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، ایک حدیث پہلی رجب کی شب دنیا بھر میں تمام علماء کرام نقل کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے رجب کے آغاز کی خبر دے اس پر جنت واجب ہے، رجب کے آغاز کی جو خبر دے اس پر جنت واجب ہے۔ عزیزو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر رجب کے آغاز کی خبر پہ جنت واجب کیوں رکھی؟ رمضان کی خبر دے دیتے جنت واجب ہوتی، شعبان کی خبر دے دیتے جنت واجب ہوتی، ربیع الاول کی خبر دے دیتے جنت واجب ہوتی، رجب کے آغاز پر کیوں؟ کہ اس لیے کہ رجب کے ہی مہینے میں 13 رجب بھی ہے، رجب میں ہی 24 رجب بھی ہے۔ 13 رجب علی کی ولادت، 24 رجب فتح خیبر کا سلمان تم نے فتح خیبر کی خبر دے کر جنت لے لی، اب قیامت تک جو رجب کی خبر دے گا وہ جنت پالے گا۔ صلوات پڑھیں بابا دے بلند۔ مولا کائنات کی والدہ آئیں، آنے کے بعد دعا کرنے کے بعد ایک مرتبہ پشت خانہ کعبہ، پشت خانہ کعبہ پہ جانے کے بعد ایک بار پھر دعا، خانہ کعبہ کے دروازے پہ دعا سمجھ میں آتی ہے، مقام ابراہیم پر دعا کی جائے سمجھ میں آتی ہے، ہجر اسماعیل پہ دعا کی جاتی سمجھ میں آتی ہے، رکن یمانی عزیزو اس وقت تک اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن آج رکن یمانی کی وہ حیثیت کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ یاد رکھو علی فاطمہ کا شوہر ہے، چادر یمانی کچھ نہیں تھی، فاطمہ کی نسبت ہو گئی تو آیت تطہیر نازل ہو گئی۔ رکن یمانی خانہ کعبہ کے 4 ارکان میں سے ایک تھا۔ آئیں جناب فاطمہ بنت اسد، پھر دعا کی، دیوار شق ہوئی، اور جیسے دیوار شق ہوئی جناب فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی، جناب فاطمہ بنت اسد داخل، دیوار پھر جڑی۔ اچھا ایسی جڑی کہ قیامت تک کے لیے نشان رہے گا، ایسی جڑی کہ قیامت تک کے لیے نشان رہے گا۔ اچھا قیامت تک کے لیے نشان، اچھا یاد رکھیں ایک دیوار ہے، اگر وہ پھٹ جائے، دراڑ آ جائے، لکیر پڑ جائے تو اس دیوار کی عمر کتنی رہ جائے گی؟ نہیں پہنچے آپ۔ اگر ایک دیوار میں دراڑ آ جائے تو لوگ ریپیئر کرائیں گے، کیوں؟ کہ اس لیے کہ دراڑ آ گئی، اب دیوار کی عمر کم ہو گئی، عمارت کی عمر کم ہو گئی، لیکن خانہ کعبہ میں جب یہ دراڑ آئی تو کعبے کی عمر بڑھ گئی، کعبے کی عمر بڑھ گئی قیامت تک کے لیے، اس لیے کہ اس سے پہلے کعبہ تھا، قبلہ نہیں۔ اچھا کسی کے گھر میں اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو بری محسوس ہوتی ہے، چھپائی جاتی ہے، آدمی کیا کرتا ہے؟ چھپاتا ہے۔ خانہ کعبہ تو ویسے ہی پردہ پڑا ہوا، پردہ اور کھینچ دیا جاتا تاکہ وہ نقش اگر نعوذ باللہ تھا تو چھپ جاتا، وہ نشان چھپ جاتا، وہ دراڑ چھپ جاتی، لیکن چھپایا نہیں جا رہا، ظاہر کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہ یاد رکھو عیب چھپایا جاتا ہے، حسن حاضر ظاہر کیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں بابا۔ اللہ اکبر۔
جاتا ہے، حسن ظاہر کیا جاتا ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد 3 دن بیت اللہ میں مہمان، 3 دن کے بعد حکم ہوا کہ آپ بیٹے کو لے کے نکلیں۔ وہاں مریم تھی، ان کو نکالا گیا، یہاں فاطمہ بنت اسد کو بلایا گیا، 3 دن مہمان رکھا گیا، 3 دن مہمان رکھا گیا۔ اچھا ایک سوال اور ہم سے ہوتا ہے، تمہارا عقیدہ ہے کہ قبر میں علی آئیں گے؟ قبر میں علی آئیں گے؟ قبر پھٹے گی کیسے جو علی آئیں؟ علی آئیں گے کیسے؟ اس لیے کہ جب کوئی مر گیا تو قبر بن گئی، دفن کر دیا گیا، مٹی برابر کر دی گئی، علی آئیں گے کیسے؟ علی نے اپنی آمد کے ساتھ اعلان کر دیا، ارے جو خانہ کعبہ میں در بنا سکتا ہے وہ قبر میں بھی در بنا سکتا ہے۔ علی سے پہلے عبادت کا انتظام نہ تھا، خدا کا خوف، محمد کا احترام نہ تھا، نماز قائم جو ہوتی تو کس طرح ہوتی، خدا کا گھر تو بنا تھا مگر امام نہ تھا۔ الہی بحق الزہرا ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگارہ تو یہ 14 معصومین کا واسطہ، شہداء کربلا کا واسطہ، اہل بیت اطہار کا واسطہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما، مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، مقامات مقدسات آباد عالیہ کی حفاظت فرما۔ آج کی شب کے صدقے میں وہ جو لوگ پریشان ہیں پروردگارہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ زیارت السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ۔